those who turn away from Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya cannot be turned back to Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے ڈسٹریکٹ کر دیا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے. جو یہ برینز ہیں 2.5 پیٹا بائٹس آف ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں اپنے برین میں، اور ڈائلسس یونٹ دیکھ لیں 150 کلو گرام کا وہ یونٹ ہوتا ہے، اور یہ کڈنی 150 گرام. اور یہ تو وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان جو ہے تمہارے دلوں میں اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پڑے پڑے بوسیدہ ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تمہارے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اس کو رینیو کرتے رہیں. یہ تو وجہ ہے کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ سن تھے، اور جن کا نک نیم جو ہے زین العابدین کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ جب بھی وضو کرتے اور وضو کرتے کرتے ان کا چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا. his face would change and he would turn pale. اور ان سے پوچھا جاتا کہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یہ کیسے پیش آتا ہے؟ تو کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے اتدرون بین یدی من ارید ان اقف، کہ تم جانتے ہو میں کس ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. یہ وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے دلوں میں بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے نا، تو اتنا ہی زیادہ ہم کانشیس ہوتے ہیں، اتنا زیادہ خشیت ہماری زندگی میں ہوتی ہے، اور اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو اٹینشن دیتے ہیں اپنی. ادروائز یو آر لیزی. سو لو یوزلی if you want to increase your love for Allah subhanahu wa ta'ala, it usually has two main causes: جمال and اجمال، بیوٹی اینڈ ٹریٹمنٹ یا فیورز. اگر ہم جمال کی بات کر لیں تو ہم ایز ہیومنز دیکھتے ہیں کہ بیوٹی ہیز اے اسٹرانگ اٹریکشن. کوئی بھی چیز جو ہمیں پسند آتی ہے اس میں خوبصورتی ہوتی ہے. دیٹس وائی پیپل اسپینڈ hundreds and thousands of rupees to travel to mountains and to travel to beautiful places on earth because it is beautiful. One of the reasons that you love your wife is because she is beautiful. She looks beautiful to you. So beauty کی بڑی قدر و قیمت ہے ہمارے ہاں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہیں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ایک انسان، ایک نبی جس کو اللہ نے کریٹ کیا اور اس کو اس دنیا کی ہاف آف بیوٹی دے دی. تو اس کی بیوٹی کا یہ عالم تھا کہ جب خواتین بیٹھ کے فروٹ کاٹ رہی ہیں تو وہ اپنی انگلیاں بھی کاٹتی چلی گئیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوا. بیوٹی سو ہپنوٹائزنگ. جب یوسف علیہ السلام کی یہ بیوٹی ہے تو واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو از دا سورس آف آل بیوٹی. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا اور جو ویل اٹھے گا تو جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنتی اپنے وجود کو بھول جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل. تمام جو چیزیں ہیں نا جو ہمیں خوبصورت نظر آتی ہیں وہ سب اسی کی بیوٹی کا یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ہے جو اس نے چیزوں کو عطا کی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل. اور اس کے بارے میں ہم جتنی بات کرتے جائیں اتنا کم ہے. سو آئی لیو دس اپ ٹو یور امیجنیشن اینڈ جسٹ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا رب اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجهک الکریم وشوق الی لقائک. یا اللہ ہمیں اس لذت عطا کر، ہم اس کا سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے. اور اجمال پہ میں چاہتا ہوں زیادہ بات کروں میں کہ اجمال یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ کتنا زیادہ ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہ ہوتی اسے محبت کی تو یہی کافی تھا اس سے محبت کا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے یعنی ریزرو کیا، تمہارے لیے بچھا دیا. واسبغ علیکم نعمتہ او نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور اس نے تمہارے پہ نعمتیں کمپلیٹ کر دیں، نچھاور کر دیں. میں اور آپ جسٹ امیجن کریں، جسٹ امیجن ہم جو ایک بیکری سے جا کے، فار ایگزامپل اسلام آباد میں ایک تہذیب بیکری ہے، میں تہذیب بیکری میں جا کے ایک بریڈ کو شیلف سے اٹھاتا ہوں
اور میں اس کو پے کر کے اپنی گاڑی میں رکھ دیتا ہوں اور میں اس کو کھا لیتا ہوں آ کے گھر پہ. میں نے اس بریڈ کو اٹھانے سے پہلے کتنا کام کیا اس کو بنانے کے لیے یا اس کو اچیو کرنے کے لیے, اور اس کو منہ میں ڈالنے کے بعد کتنا کام کیا, اس کے پہلے کے فیزز اور اس کے بعد کے فیزز سب رب العالمین کی طرف سے ہیں. کیا آپ تھے جس نے بارشوں کو آسمان سے برسایا اور اسپیشلی آپ کے علاقے میں برسایا؟ کیا ہم تھے جنہوں نے اس بارش کے پانی کو اس زمین میں اندر ڈال دیا تاکہ وہ ویٹ کا پلانٹ اگائے؟ کیا ہم تھے جس نے سیڈز کو کھیتوں میں لگایا کہ ہم نے وہ بریڈ کھائی ہے؟ کیا ہم تھے جس نے اس ویٹ کو نکالا اور زمین کو پھاڑا اور گرو کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے ہارویسٹ کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے اس کو گرائنڈ کیا؟ کھائی تو ہم نے. کیا وہ ہم تھے جس نے اس کے ساتھ انگریڈینٹس کو مکس کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے اسے بیک کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے سپلائرز تک پہنچایا؟ کیا ہم تھے جس نے اس کو پیکیج کیا؟ نہیں, ہم نے تو صرف ایک بیکری میں جا کے اس بریڈ کو اٹھا کے گھر پہ لے کے آ گئے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب اللہ کی طرف سے. لا الہ الا اللہ. And you know the phases after it. Who inspired the food to enter your throat? کیا ہم نے کیا؟ نہیں. اور ہمارے تھروٹ سے لے کے وہ ہمارے ایسوفیگس میں جا کے اور ہمارے اسٹمک میں پہنچ جائے, کیا ہم نے اس کو لے کے گئے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے تھا. کیا ہم نے جب کھانا کھایا تو حکم دیا اپنے ایپیگلوٹس کو کہ وہ بند ہو جائے اور کھانا ٹریکیا میں نہ چلا جائے, کہیں ہم چوک نہ کر جائیں اور ہمارا کھانا یعنی ہمیں سانس بند نہ ہو جائے؟ کیا ہم نے ڈائجسٹیو جوسز کو اور انزائمز کو ریلیز کیا ٹو ڈائجسٹ دیٹ پیس آف بریڈ؟ کیا ہم نے لیور اور پینکریاز اور گال بلیڈر کو حکم دیا کہ اکٹھے سارا کام کریں تاکہ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں؟ کس نے یہ سب کیا؟ کس نے اس کے تمام نیوٹریشنز کو انکلوڈنگ کاربوہائیڈریٹس اینڈ پروٹینز اینڈ فیٹس اینڈ وٹامنز اینڈ منرلز اینڈ واٹر اس کو ایکول ڈسٹریبیوشن کی کہ میرے ناخنوں تک پہنچے, میرے بالوں تک پہنچے, میرے آنکھوں تک پہنچے, میرے برین تک پہنچے اور میرے جسم کے تمام حصوں تک وہ پہنچ جائے؟ کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے. ہر چیز میں اللہ کا احسان اور کرم ہے. ہم ریئلائز تو کریں. ہم یہ جو آکسیجن لیتے ہیں, اگر ہم بریدنگ کرتے ہیں, آپ آج بازار میں چلے جائیں اور ہر کنٹری میں ڈفرینٹ ریٹس ہیں, لیکن پاکستان میں 10 لیٹر جو آکسیجن ہے اس کا ریٹ 14,500 روپیز ہے, اور ہم لوگ وی آر انہیلنگ 11,000 لیٹرز آف ایئر پر ڈے, جس میں سے 550 لیٹرز آف پیور آکسیجن ہے. اینڈ کاؤنٹ دا ہیومن پاپولیشن. میرا صرف نہیں بات کر رہا ہوں, میں تمام انسانیت کی بات کر رہا ہوں, کفار, مسلمز, ہندوز, سب 8 بلین ہیومنز آف ارتھ are inhaling oxygen every single day. Each human is inhaling 11,000 liters of air per day, جس میں 550 liters of pure oxygen ہے. Do the math. کون یہ آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے؟ میں اور آپ ذرا جائیں اور ہمارے جب خاندان میں بیمار لوگ جب ہاسپٹل میں گئے تو تھاؤزنڈز اور روپیز کا بل آیا, سم ٹائمز لیکس کا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کچھ گھنٹے آکسیجن یوز کی تھی. جسٹ ڈو دا میتھ. 10 لیٹر آکسیجن جو ہے نا 14,500 روپیز کی ہے. کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اگر ہم برین انیٹمی کو دیکھ لیں, میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا بیکاز ٹائم از لمیٹڈ. 100 بلین نیورونز ہیں اور ایچ نیورون, ایچ ون آف them has got 1,000 connections. 1,000 connections. So there are trillion connections, and which helps us to increase our storage capacity. بیلنسنگ, موومنٹ, ہر چیز. اور صرف آپ اسٹوریج کیپیسٹی کو دیکھ لیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے جو یہ برینز ہیں 2.5 پیٹا بائٹس آف ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں اپنے برین میں. اینڈ 1 پیٹا بائٹ از ایکول ٹو 1 بلین گیگا بائٹ, اینڈ 2.5 بلین گیگا بائٹس آف ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں اپنے برین میں. یہ اللہ کی کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. 2.5 بلین گیگا بائٹس, سبحان اللہ, کتنا عرصہ لگتا ہے آپ کو فل کرنے میں. یو نیڈ اراؤنڈ 300 years worth of non-stop recording. اگر آپ اس کو فل کرنا چاہتے ہیں نا میموری کو, so you need 300 million hours of TV. اور یہ 3 سال میں اگر 3 سال دن اور رات ایک مووی دیکھتے رہیں اور اس کو ہر چیز یاد رکھیں, تب وہ آپ کی میموری فل ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں.
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. جو لوگ ڈائلسس پہ ہیں، جن کی کڈنی فیلئر کی طرف جا رہی ہے، کڈنی کا ویٹ کیا ہوتا ہے؟ 150 گرامز، سائز آف اے کپ اور اے سیل فون. 1800 لیٹرز آف بلڈ ایوری آور ہماری کڈنی پروسیس کرتی ہے، 150 گرام کی. اور ڈائلسس یونٹ دیکھ لیں، 150 کلو گرام کا وہ یونٹ ہوتا ہے، اور یہ کڈنی 150 گرامز کی. اور وہ ہفتے میں 3 دفعہ یعنی 12 hours a week کام کرتی رہتی ہے. اینڈ یو ڈو اٹ ان 20 seconds. سبحان اللہ. اینڈ یو سے کہ میں بس واش روم جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اگر ہم ریئلائز کریں تو. آپ ہمارا بلڈ دیکھ لیں، صرف بلڈ میں جو پر کیوبک ملی میٹر آف بلڈ ہے، اس میں 5 ملین ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں. اور اگر ایک انسان کے باڈی کے صرف بلڈ سیلز کو ایک کارپیٹ کی فارم میں بچھا دیا جائے نا، تو our red blood cells can cover the earth 6 to 7 times. لا الہ الا اللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے، لیکن ہم اسی کے خلاف نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے خلاف گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اب نیک اور برے اعمال کو دیکھ لیں. جو 10 سال سے پہلے، پیوبرٹی سے پہلے نیک جو گناہ ہم سے ہو گئے وہ سارے معاف، لیکن جو نیک اعمال ہوئے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، ان کو کاؤنٹ کریں گے. جو انسان اسلام میں نہیں تھا اور اسلام سے پہلے جتنے مرضی گناہ کر دیے اس نے، اسلام میں آنے کے بعد سب معاف. لیکن اسلام میں آنے کے بعد کیا نیک اعمال وہ بھی چلے گئے؟ نہیں، اللہ نے ان کو سنبھال کے رکھا. دس از ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از. وی سن اینڈ ہی لوز اس. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے. اللہ اکبر. اللہ کتنا کریم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، پھر ہمیں پکارتا ہے رات کو، پھر ہماری توبہ سنتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی جنتوں میں داخل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ رب العالمین ہے، کریم رب ہے، کریم رب ہے. ہم کتنے ناشکرے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے ڈسٹریکٹ کر دیا. اور یاد رکھیں، وی لو ہم ناٹ جسٹ بیکاز آف اس کی نعمتیں، وی لو ہم بیکاز آف ہو ہی از. لونگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اے وے اینڈ اے مینر کہ جس میں ہم صرف اللہ سے اس لیے نہ محبت کریں کہ اس نے ہم پہ بہت زیادہ احسان اور کرم کیے. یس، دس از اے اسٹیج، دس از وائی وی شوڈ لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بٹ دیر از اے ہائر لیول آف لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. And that is loving him for who he is. Loving him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Loving Allah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. یاد رکھیں، ہم صرف جب نعمتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ wa ta'ala سے محبت کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جب وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، then our iman becomes shaky and dubious. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ those who turn away from Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya cannot be turned back to Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya. subhanallah, this is so profound. کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کے چھننے کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں نا، وہ اس دنیا کے ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پھر قریب نہیں آ سکتے. those who turn away from Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya cannot be turned back to Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya. تو محبت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور کرم کو دیکھ کے انسان اللہ سے محبت میں بڑھ جائے. نو ڈاؤٹ، دیٹس فائن اینڈ فیئر. لیکن محبت کا اس سے اوپر کا دا ہائیسٹ کیٹیگری آف لو از کہ جس میں انسان پہ نعمتیں ہوں یا نہ ہوں، وہ پھر بھی اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہو. کہ کوئی شخص آپ کو دیکھے تو چاہے آپ اسٹرگل کریں اپنی لائف میں یا آپ پہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں، آپ ایک جیسے نظر آئیں. اللہ اکبر. تو اپنے آپ کی اپنی جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں. اینڈ آئی وانٹ آل آف یو ٹو اینڈ دس لیکچر بائی لسننگ ٹو دس بیوٹیفل تلاوت انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بارک اللہ فیکم. أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين